الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب الأرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدنا علما. گرامی قدر، صدر وقار، انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز بچوں، 5 ذی الحج سن 1447 ہجری بمطابق 22 مئی سن 2026
بروز جمعۃ المبارک کی اس نشست میں دعوت و تبلیغ کی غرض سے ہم حاضر ہیں۔ اللہ کے دربار میں انتہائی عاجزانہ یہ اپیل ہے، اللہ ہمارا یہاں مل بیٹھنا قبول اور منظور فرمائے۔ قربانی کی آمد ہے، حجۃ المبارک کی بھی آمد ہے۔ اسلامی تاریخ کے حوالے سے یہ مہینہ جو گزر رہا ہے ذی الحج کا مہینہ، یہ سال کا آخری مہینہ ہوتا ہے، یعنی 12واں اور آخری مہینہ ہوتا ہے۔ اس مہینہ کے بعد اسلامی تاریخ کے حوالے سے مسلمانوں کا نیا سال جو ہے وہ 1 محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے۔ اس مہینہ کے اندر عالم اسلام کے مسلمان دو اہم عبادتیں جو ہیں وہ سر انجام دیتے ہیں، ایک حج کرنے والی عبادت اور دوسری قربانی والی عبادت۔ بہت سارے خوش نصیب لوگ الحمدللہ اس سال بھی حج کرنے کے لیے تشریف لے گئے اور کچھ جائیں گے، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ وہاں جانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور اس مہینہ کی 10 تاریخ کو تمام عالم اسلام کے مسلمان اپنی اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی اپنی وسعت کے مطابق اللہ رب العزت کے دربار میں اپنی قربانیوں کا نذرانہ عقیدت پیش کر کے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کی یاد تازہ کرتے ہیں جو انہوں نے مینا کے میدان کے اندر اپنے جوان بیٹے کی قربانی کر کے اللہ کے دربار میں پیش کی تھی۔ اصل میں یہ قربانی جو ہے یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یاد ہے۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام پہ بڑھاپے کا زمانہ ہے، ایک علاقے سے ہجرت کر کے دوسرے علاقے میں گئے، وہاں جا کر کے ابھی تک آپ کے ہاں کوئی بھی اولاد نہیں تھی، آپ کی بیوی ہاجرہ ساتھ ہیں، کوئی بیٹی بیٹا نہیں ہے۔ تو اس وقت اللہ کے دربار میں گڑ گڑا کر کے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے عاجزانہ دعا کی، رب حب لی من الصالحین، کہ یا اللہ مجھے کوئی نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ تو کس سے مانگا ابراہیم علیہ السلام نے؟ اللہ سے۔ سارے انبیاء علیہ السلام اللہ ہی سے مانگتے آئے، کوئی درمیان میں واسطہ نہیں، کوئی درمیان میں وسیلہ نہیں، کوئی کسی قسم کا کوئی چکر ہی نہیں تھا۔ سارا قرآن اٹھا کے دیکھیں، پڑھ کے دیکھیں، مطالعہ کریں، جتنے بھی انبیاء علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لائے، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے پیارے نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جب بھی کسی کو کوئی پریشانی پیش آئی، کوئی ضرورت پیش آئی، ڈائریکٹ اللہ رب العزت سے اپنا واسطہ قائم کیا، ڈائریکٹ اللہ کے دربار میں گڑ گڑا کر کے عاجزانہ دعائیں مانگی۔ تو اسی طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ سے دعا مانگی۔ سورۃ صافات 23واں سپارہ، اللہ اکبر، اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، پڑھ کر کے دیکھ لیجئے۔ تو عرض کی رب حب لی من الصالحین، یا اللہ مجھے کوئی نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ ڈائریکٹ دعا تھی، آسمان کی فضاؤں کو چیرتی ہوئی دعا عرش معلیٰ پہ پہنچی، قبول ہونے میں بھی کوئی دیر ہی نہیں لگی۔
سیدنا جبرائیل علیہ السلام اللہ کی طرف سے خوشخبری لے کر کے بشارت سنانے کے لیے حاضر ہوئے۔ فبشرناہ بغلام حلیم، کہ اے ابراہیم اللہ فرماتا ہے کہ ہم تجھے ایک ایسے بیٹے کی خوشخبری سناتے ہیں، حلیم بیٹے کی، بردبار بیٹے کی، تحمل مزاج بیٹے کی، جو اپنی زندگی کے اندر تحمل مزاجی کا اور بردباری کا ایسا مظاہرہ پیش کرے گا کہ قیامت تک آنے والی انسانیت اس کی مثال پیش نہیں کر سکے گی۔ بہرحال یہ خوشخبری سنائی۔ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے بڑھاپے کے زمانے میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ایک بڑا حسین و جمیل خوبصورت ہونہار بیٹا عطا فرمایا، جس کا نام رکھا گیا اسماعیل۔ اسماعیل نام رکھا گیا۔ ابھی تھوڑے ہی دن گزرے، دودھ پیتا ہوا بچہ ہے، شیر خوار بچہ ہے، معصوم بچہ ہے، چھوٹا سا بچہ ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام پہ آزمائش آئی اور امتحان آیا، اور اللہ نے حکم فرمایا کہ اے ابراہیم جاؤ اس چھوٹے بیٹے اور اس کی ماں ہاجرہ کو، حجاز مقدس کا علاقہ ہے جہاں پہ میں نے اپنا گھر بیت اللہ آباد کرنا ہے، وہاں جنگل بیابان کے اندر جا کر کے ان دونوں ماں اور بیٹوں کو وہاں پہ چھوڑاؤ۔ چنانچہ اللہ کا نبی اللہ کا حکم پورا کرنے میں سر تسلیم جو ہے وہ خم کر دیتا ہے۔ تھوڑی دیر میں جبرائیل علیہ السلام سواری لے کر کے حاضر ہوئے اور تینوں باپ ماں اور بیٹے کو سوار کیا، اور سفر جو تھا وہ مکہ المکرمہ کی طرف شروع ہو گیا۔ اب راستے میں جہاں کہیں بھی کوئی سرسبز علاقہ آتا، سرسبز کھیتیاں نظر آتی، وہاں ہی ابراہیم علیہ السلام سیدنا جبرائیل علیہ السلام سے کہتے کہ اے جبرائیل کیا ہم نے یہیں تو نہیں اترنا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام فرماتے نہیں ابراہیم، ابھی آپ کی منزل جو ہے وہ آگے ہے۔ چنانچہ چلتے 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 جب وہ حجاز مقدس کا بیت اللہ شریف جہاں پہ آج کل آباد ہے، ماشاءاللہ اس کی رونقیں ہیں، وہ چٹیل میدان، ریگستانی علاقہ، پتھریلی زمین، علماء لکھتے ہیں جہاں نہ پرندہ اپنا گھونسلہ بنا سکے، نہ درندہ اپنی بھٹ بنا سکے، جہاں نہ کوئی رہنے سہنے کا کوئی انتظام، نہ وہاں پہ کوئی ضروریات زندگی دستیاب، نہ کوئی کھانے کی چیز، نہ پینے کے لیے پانی میسر۔ وہاں جا کر کے جبرائیل علیہ السلام نے باپ ماں بیٹا تینوں کو وہاں پہ چھوڑا، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ایک کھجوروں کی تھیلی اور ایک پانی کا مشکیزہ مائی ہاجرہ کے حوالے کیا اور خود چھوڑ کر کے واپسی کا ارادہ کر لیا۔ اب مائی ہاجرہ بولی، کہنے لگی کہ ابراہیم ہمیں اس چٹیل میدان کے اندر، پہاڑوں کی سنگریلی زمین کے اندر کیوں چھوڑ کر کے جا رہے ہو؟ لیکن اللہ کا پیغمبر کوئی بھی جواب نہیں دیتا۔ دوسری طرف پھر مائی ہاجرہ نے یہی کہا۔ تیسری دفعہ پھر مائی ہاجرہ کہنے لگی کہ اے ابراہیم کیا تیرے اللہ نے تو تجھے اسی طرح حکم نہیں دیا ہے؟ اس وقت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنا چہرہ مبارک پیچھے پھیرا اور کہنے لگے کہ ہاں ہاجرہ، مجھے میرے اللہ کا اسی طرح حکم ہے۔ تو مائی کے الفاظ سنیے، خدا کی قسم بڑے حیران کن الفاظ ہیں۔ اللہ ہمیں بھی اسی طرح کا عقیدہ ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو مائی کہنے لگی، بات مختصر، وقت تھوڑا ہے، پہلے کئی دفعہ سنا چکا ہوں یہ باتیں میں آپ کو۔ مائی کہنے لگی کہ ابراہیم جائیے، پھر بڑے شوق سے چلے جائیے، جس اللہ نے تجھے یہ حکم دیا ہے نا، پھر مجھے بھی پورا یقین اور بھروسہ ہے کہ وہ اللہ ہمیں بھی کبھی ضائع نہیں کرے گا، جائیے آپ چلے جائیے۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چلے گئے، واپس تشریف لے گئے۔ کچھ دن گزرے، پانی کا مشکیزہ بھی ختم ہو گیا، کھجوروں کی تھیلی بھی ختم ہو گئی۔ مائی بیچاری
خوراک ختم ہو گئی، پستانوں میں دودھ اترنا بھی بند ہو گیا۔ چھوٹا بچہ جو دودھ پی کے گزارا کیا کرتا تھا، بھوک سے بلبلانے لگا، چیخنا چلانا اس نے شروع کیا۔ جب مائی سے یہ بات برداشت نہ ہوئی تو اٹھ کر کے گئی، صفا کی پہاڑی پہ دوڑی کہ یہاں مجھے کوئی کھانا پانی کہیں سے نظر آ جائے۔ 7 چکر لگائے، پھر مروہ کی پہاڑی پہ 7 چکر لگائے، کہیں سے کچھ بھی میسر نہیں آیا۔ بالآخر ادھر بیٹا چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا، ایڑیاں رگڑی، اللہ کے حکم سے پانی کا چشمہ وہاں پہ جاری ہو گیا۔ بہرحال باتیں بڑی لمبی ہے، تو وہی بیٹا ابھی پروان چڑھا، باپ کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہوا۔ اب پھر ایک بہت بڑا امتحان جو تھا وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام پہ آیا۔ بات سنا کے اور بات ختم کرتے ہیں۔ پھر قرآن فرماتا ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ۔ جب وہی بچہ ارمانوں سے مانگا ہوا بیٹا باپ کے سہارا بننے کے قابل ہوا، باپ کے ساتھ ہاتھ بٹانے کے قابل ہوا، اللہ رب العزت کی طرف سے امتحان آیا، آزمائش آئی، بہت بڑا کڑا امتحان۔ انی ارا فی المنام، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو خواب کے اندر یہ دکھلایا گیا انی اذبحک، کہ میں اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں۔ انبیاء علیہ السلام کا جو خواب ہوتا ہے، ہمارا اہل سنت والجماعت کا یہ متفقہ اور اجماعی عقیدہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے، وحی ہوتی ہے۔ اب اللہ یہ حکم فرشتے کے ذریعے بھی دے سکتا تھا، براہ راست بھی دے سکتا تھا، لیکن خواب کے اندر کیوں دکھلایا؟ اس کے اندر بہت بڑا امتحان ہے اور بہت بڑی آزمائش ہے، کیونکہ اگر ڈائریکٹ فرشتہ آتا پھر بھی اس کے اندر کوئی تعویل نہیں ہو سکتی تھی۔ خواب میں دیکھی ہوئی جو بات ہوتی ہے اس کے بارے میں تو انسان کہہ سکتا ہے یار اس کا مطلب یہ نہیں یہ ہے، اس لیے خواب دکھلایا گیا۔ تو باپ نے یہ خواب دیکھا، 3 دن مسلسل یہ خواب آتا رہا۔ جب تیسرا دن ہوا اللہ کا پیغمبر سمجھ گیا کہ اللہ کی طرف سے یہ مجھے وحی آ رہی ہے اور اللہ مجھے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ چنانچہ بیٹے کو بلایا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یا بنیا، اے میرے پیارے سے بیٹے، میں تجھے دیکھ رہا ہوں کہ خواب کے اندر ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، لہذا اس بارے میں تیری کیا رائے ہے، کیا مشورہ ہے؟ اللہ اکبر، بیٹا بھی وہ بیٹا تھا جس نے بڑا ہو کر کے اللہ کا پیغمبر بننا تھا۔ بیٹا بھی سمجھ گیا کہ یہ میرے ابا کو اللہ کی طرف سے حکم دیا جا رہا ہے کہ بیٹے کو میرے راستے میں ذبح کر دے۔ اللہ اکبر، فرمایا فانظر ماذا ترى، بیٹے تیرا کیا مشورہ ہے، کیا رائے ہے؟ بیٹا بھی پیغمبر بننے والا کہنے لگا قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جی جلدی کیجئے، اللہ کا حکم پورا کیجئے جو آپ کو اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ باپ جب آپ مجھے ذبح کریں گے نا تو میں بے صبری کا مظاہرہ نہیں کروں گا، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ بات مختصر، فلما اسلم وتلہ للجبین، ماں نے بیٹے کو غسل دیا، کپڑے پہنائے، سرما لگایا، تیار کیا اور باپ کے ساتھ تیار کر کے بھیج دیا۔
باپ نے چھری ہاتھ میں لی، رسی اٹھائی، او چلتے چلتے مینا کے میدان میں پہنچ گئے جہاں حاجی صاحبان بھی قربانی والے دن حاضر ہوتے ہیں اپنی اپنی قربانی کرنے کی غرض سے۔ شیطان آیا، بہکایا، کہنے لگا ابراہیم بیٹوں کو بھی کوئی ذبح کیا کرتا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کو وہاں سے بھگایا۔ دوسری دفعہ پھر آیا، پھر چکمہ دیا، پھر اللہ کے پیغمبر نے اسے واپس کیا۔ تیسری دفعہ پھر آیا، پھر کہنے لگا ابراہیم تو پاگل ہو گیا ہے، بھلا کبھی بیٹوں کو بھی کوئی ذبح کیا کرتا ہے؟ تو اللہ کے پیغمبر نے 7 کنکریاں مار کے پیرے سے بھگایا۔ جو حاجی صاحبان جا کے مارتے ہیں نا کنکریاں، پہلے نکے شیطان نو وت وڈے نو وت اس وڈے نو، اصل میں یہ وہ جگہ ہیں جن جن جگہ پہ آ کے شیطان نے ابراہیم علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی تھی۔ بہرحال وقت ہو گیا، بات مختصر۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے معاملہ ہی بڑا عجیب تھا، منظر ہی بڑا عجیب تھا۔ آگے قرآن نے پھر یہ بیان نہیں کیا کہ درمیان میں کیا ہوا۔ قرآن فرماتا ہے فلما اسلما، باپ ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گیا اور بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار۔ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو لٹایا اور بیٹے کو باندھنا شروع کیا۔ بیٹے کی زبان سے الفاظ سنیے۔ بیٹا کہنے لگا ابا جی مجھے خوب کس کر کے باندھ لیجئے تاکہ میں زیادہ حرکت نہ کر سکوں، اور چھری کو بھی اچھی طرح تیز کر لیجئے گا تاکہ مجھے زیادہ تکلیف نہ ہو، میں زیادہ دیر نہ تڑپوں۔ یہ بیٹا الفاظ ادا کر رہا ہے۔ اور اپنے کپڑوں کو بھی خون لگنے سے بچائیے گا، کہیں ایسا نہ ہو آپ واپس جائیں میری ماں میرا خون دیکھے اس کو صدمہ پہنچے، اس لیے اپنے کپڑے بچائیے گا اور کپڑے ناپاک بھی ہو جائیں گے۔ بہرحال یہ بیٹے اور باپ کی گفتگو شروع ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بالآخر پورے زور سے چھری چلائی۔ اللہ رب العزت نے ایک پیتل کا ٹکڑا جو تھا وہ اسماعیل کی گردن اور چھری کے درمیان میں حائل کر دیا، اور چھری کو حکم دیا ہے چھری خبردار میرے اسماعیل کا ایک بال بھی نہ کٹنے پائے۔ زور لگا رہا اللہ کا پیغمبر لیکن چھری چلنے کا نام نہیں لیتی۔ اللہ اکبر۔ پیغمبر آخر جھگڑتا ہے چھری کیوں نہیں چلتی؟ چھری زبان حال سے بولتی ہے، کہتی ہے اے خلیل میں خلیل کا حکم مانوں یا رب جلیل کا حکم مانوں؟ مجھے میرے اللہ کا حکم ہے کہ میں اسماعیل کا ایک بال بھی نہ کاٹنے پاؤں۔ بہرحال سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا یہ حکم جو تھا وہ پورا کیا۔ غیب سے آواز آئی وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ غیب سے آواز ہے اے ابراہیم بے شک تو نے اپنا خواب آج سچ کر کے دکھلا دیا، سچ کر دکھایا۔ اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو فرمایا جبرائیل جا آنکھ جھپکنے کی دیر میں جنت سے مینڈا لے اور جا ابراہیم کی چھری کے نیچے رکھ دے۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام آنکھ جھپکنے کی دیر میں مینڈا لے کر کے حاضر ہوئے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس مینڈے کی قربانی دی۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ اللہ فرماتا ہے اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، بے شک یہ ابراہیم پہ بہت ہی بڑی آزمائش تھی۔ تو یہاں سے محترم بزرگوں عزیز نوجوانوں میں قربانی کا سلسلہ جو تھا شروع ہوا۔ اسی پیغمبر کی یاد کے اندر ہم 10 ذی الحج کو قربانی مناتے ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے آگے انشاءاللہ آئندہ جمعہ پہ پھر کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔